نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر ایپیسوڈ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے چند سنتوں کا ذکر ہم کریں گے۔ ان سنتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے میری کسی نظر انداز سنت کو دوبارہ زندہ کیا تو اس سنت پر عمل کرنے والے تمام مسلمانوں کے اجر کے برابر ہی اسے بھی نیکی میں سے حصہ ملے گا۔ پھر سے سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے میری کسی نظر انداز سنت کو دوبارہ زندہ کیا تو اس سنت پر عمل کرنے والے تمام مسلمانوں کے اجر کے برابر ہی اسے بھی نیکی میں حصہ ملے گا۔ کتنی فضیلت ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے اور بنیادی جز ہے، اور اس محبت کا نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنی روز مرہ کی زندگی میں محض لا علمی کی وجہ سے اور اپنی کم علمی کی بنا پر بہت سی ایسی سنتوں پر عمل نہیں کر پاتے کہ جن کے لیے صرف معمولی ہی توجہ درکار ہوتی ہے، معمولی سی توجہ ہی درکار ہوتی ہے۔ اگر ہم ذرا سی توجہ کریں تو ایک دن رات میں یعنی 24 گھنٹے میں صبح سے شام، شام سے صبح، 24 گھنٹوں میں ہی 1000 سے زائد سنتیں، 1 2 5 10 100 200 نہیں، 1000 سے زائد سنتیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کر کے اپنے ثواب اور اپنے درجات میں غیر معمولی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 1000 سے زیادہ ایسی سنتیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے اپنے ثواب اور درجات میں غیر معمولی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ان پیاری پیاری سنتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سنتوں پر عمل کرنے کے بے شمار فوائد ہیں جو کہ مخفی نہیں ہیں۔ چند ایک فوائد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے چند فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، سنت پر عمل پیرا ہونے سے بندہ مومن کو اللہ تعالی کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ سنت پر عمل پیرا ہونے سے بندہ مومن کو اللہ تعالی کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2، فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری کر دی جاتی ہے۔ فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے پوری کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اتباع سنت کی بنا پر انسان بدعت سے محفوظ رہتا ہے۔ اتباع سنت کی بنا پر انسان بدعت سے، گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور نمبر 4، سنت کی پیروی کرنا شعائر الہی کے احترام کا حصہ ہے۔ سنت پر عمل کرنا
شعائر الہی کے احترام کا حصہ ہے۔ تو آئیے آج کے اس سبق میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اپنے دن کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک سنتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کر کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیند سے بیدار ہونے کی سنتیں آج کے اس سبق میں اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم وہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ سیکھ کر ان پر عمل کریں گے۔ پہلی سنت، جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، پہلی سنت کیا ہے؟ چہرے پر سے نیند کے آثار کو ہاتھ سے مٹانا۔ ظاہر ہے جب ہم صبح اپنی نیند سے ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے پر، ہماری آنکھوں میں نیند کے آثار ہوتے ہیں، تو ان نیند کے آثار کو ہاتھ سے مٹانا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اٹھے تو نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ اب یوں بیدار ہونے کے بعد چہرے پر اور آنکھوں پر اچھی طرح اپنے ہاتھ کو پھیرے تو انشاءاللہ اس سے نیند کے جو آثار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام نبوی رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے پیش نظر نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو مستحب قرار دیا ہے، مستحب قرار دیا ہے۔ یہ ہو گئی ایک سنت۔ دوسری سنت، بیدار ہونے کی دعا۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو بیدار ہونے کی دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم نیند سے اٹھتے ہیں، سیدھے اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو، ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھلایا کہ جب صبح اٹھنا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے وہ دعا سن لیجئے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا یعنی بیدار کیا، بعد ما اماتنا، مارنے کے بعد یعنی سلانے کے بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مارنے کے بعد یعنی سلانے کے بعد ہمیں زندہ کیا یعنی بیدار کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، بالآخر ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے نیند کو، یہی وجہ ہے کہ نیند کو عارضی موت کہا جاتا ہے۔ النوم اخت الموت، النوم اخت الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، اور نیند کو عارضی موت کہا جاتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ دو سنتیں ہو گئی، نمبر ایک، چہرے پر سے نیند کے آثار کو مٹانے کے لیے ہاتھ پھیرنا۔ نمبر دو، دوسری سنت بیدار ہونے کی دعا پڑھنا، اور تیسری سنت مسواک کرنا، مسواک کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ منہ صاف کرتے تھے۔ جب نیند سے بیدار ہوتے رات کے وقت تو مسواک سے اپنے منہ کو صاف کرتے تھے۔ تو مسواک کرنا نیند سے بیدار ہونے کے بعد یہ بھی سنت ہے۔ نمبر چار، ناک جھاڑنا، ناک کو صاف کرنا، ناک کو جھاڑنا۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سنت کو جانتے ہیں یا اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ ہمیں یہ تک علم نہیں کہ جب نیند سے ہم اٹھتے ہیں تو ناک کو جھاڑنا
یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا توجہ سے سنیے، تم میں سے کوئی شخص جب بیدار ہو، تم میں سے جب کوئی شخص بیدار ہو تو وہ 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم میں سے جب کوئی شخص بیدار ہو تو 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ 4 سنتیں ہوئی، اور 5ویں سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈبوئے جب تک اسے 3 مرتبہ دھو نہ لے۔ تو نیند سے بیدار ہونے کے فوراً بعد کسی برتن میں، کسی جگ یا کسی بھی برتن میں اپنے ہاتھ کو اس وقت تک داخل نہیں کرنا جب تک ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 مرتبہ دھو نہ لیا جائے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ تو یہ تھی محترم سامعین نیند سے بیدار ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں۔ 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 اجمالاً دہرا دیتا ہوں، سب سے پہلے بیدار ہونے کے بعد اپنے چہرے پر سے نیند کے آثار کو مٹانے کے لیے چہرے پر ہاتھوں کو پھیرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 نیند سے بیدار ہونے کے بعد دعا کا اہتمام کرنا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 ناک جھاڑنا، اور نمبر 5 دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔